40 سال لوگوں کے مقدمے چلتے رہتے ہیں، انصاف نہیں ملتا. آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نہیں چھڑوا سکتے. سفارش نہیں ہے، آپ نہیں چھڑوا سکتے. یہ گلا سڑا عدالتی نظام ہے جس پر 26ویں ترمیم کا بھی تڑکا لگا کے اپنے جیب میں ڈال دیا گیا ہے اس پورے عدالتی نظام کو. اور مجرم ہیں وہ لوگ قوم کے جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم پاس کی ہے. کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، لیکن ان سے جو اپنا حق ہے وہ نہیں لیتے ہیں. تو جو ہمارے نوجوان ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے جو آئی ٹی میں انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں، اسٹارٹ اپس بنا رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اگر اپنی کمپنی کو رجسٹر کرائیں گے تو ایک تو ان کا ٹیکس انتہائی زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا باہر سے پیمنٹ آنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا. اتنا سا کام بھی یہ حکمران طبقہ نہیں کر سکا ہے. بغلے میں جاتے رہیں گے ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو یہ آئی ٹی سیکٹر، اسی لیے ہمارے اس اجتماع میں انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر سیشنز بھی ہوں گے. پروفیشنل کانفرنس کریں گے ہم اس میں. جو سلوشن پیش کرے گا، ہم صرف تنقید نہیں کریں گے بلکہ قوم کو سلوشن بھی دیں گے کہ پاکستانی قوم کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے. اس میں ایک بین الاقوامی سیشن ہوگا. پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے قائدین کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اور صرف مسلمان نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح ایک زبردست تقسیم پیدا ہو گئی ہے فلسطینیوں کی قربانی کے نتیجے میں، ان کی مزاحمت اور مقاومت کے نتیجے میں، کہ خود یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے سامنے سے پردے ہٹ گئے. اور اس مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے جس طرح اپنی گرفت میں ان کو لیا ہوا تھا، جب وہ پردے ہٹے ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. ہم ایسے تمام ممالک میں ان ساری تحریکوں کو انوائٹ کریں گے جو اس وقت فلسطین کے لیے کام کر رہی ہیں. حکمرانوں کو یہ کام کرنے کا ہے، وہ نہیں کر رہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی کر کے دکھائی، اور مینار پاکستان کے سائے تلے فلسطینیوں کے لیے وہ آواز اٹھے گی جو شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں اٹھتی. اسی طرح کشمیر ہمارا جو معاملہ ہے، اس پر ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. قوت کا اظہار کریں گے اور ہم یکجہتی کا اظہار اپنے کشمیری بھائیوں سے کریں گے. اور جہاں جہاں انسانیت کو یہ پورا عالمی نظام تباہ کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے، اس کی ترجمانی بھی یہ اجتماع عام کرے گا. اس کے انٹرنیشنل سیشن انشاءاللہ ایک بہت بڑا میسج دے گا پوری دنیا کے انسانوں کو، اور ہم اسلام کا وہ نقطہ نظر کہ جو اصل ہے وہ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، کہ اسلام ہی اس دنیا کو اس ظالمانہ نظام سے نجات دلا سکتا ہے جس میں چند طاقتوں کی اجارہ داری ہے. جمہوریت کے چیمپئن اقوام متحدہ کا نظام ایسا بنائے رکھا ہے انہوں نے کہ جس میں کوئی ایک طاقت اٹھ کر پوری دنیا کے مقابلے میں آ کر ویٹو کر دے، اور اس طاقت کو جو ہے وہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ظالموں کا ساتھ دے، جابروں کا ساتھ دے، بمباری کرنے والوں کا ساتھ دے، اور مظلوموں کے لیے کچھ نہ کرے. تو یہ بحران جو نظاموں کا بحران ہے، یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر یہ بحران موجود ہے. اور دنیا کو ایک نئے عالمی نظام کی بھی ضرورت ہے جو اسلام کے اصولوں پر ہو، جو صرف مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کرے گا بلکہ انسانیت کو ایڈریس کرے گا. ہم اس بات کو اس اجتماع کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ اسلام کا نظام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، انسانیت کے لیے ہوتا ہے. سب کی بھلائی اور سب کا جو ہے فائدہ اس نظام کے تحت زندگی گزارنے میں انسانوں پر سے انسانوں کی اجارہ داری کا سسٹم ختم ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں جس طرح عدالتیں 78 سال بعد یہ صورتحال ہے کہ آپ ججوں سے بھی پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں عدالتیں انصاف نہیں دیتی. عام عوام سے آپ کیا پوچھیں گے؟ 40 سال لوگوں کے مقدمے چلتے رہتے ہیں، انصاف نہیں ملتا. آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نہیں چھڑوا سکتے. سفارش نہیں ہے، آپ نہیں چھڑوا سکتے. یہ گلا سڑا عدالتی نظام ہے جس پر 26ویں ترمیم کا بھی تڑکا لگا کے اپنے جیب میں ڈال دیا گیا ہے اس پورے عدالتی نظام کو. اور مجرم ہیں وہ لوگ قوم کے جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم پاس کی ہے، اور انہوں نے اس طرح عدالتیں اپنی جیب میں ڈالی ہیں. جس کو چاہیں نااہل کر دیں، جس کو چاہیں سیٹ سے ہٹا دیں، جس کی چاہیں چھٹی کرا دیں. لوگوں کی رائے کو پامال کیا جاتا ہے. فارم 45 سب کے موجود ہو اور 47 والوں کی حکومت ہو، اور آپ چیلنج کریں تو 2 سال آپ کی پیشی نہ ہوتی ہو. کتنے کیسز ٹریبونل میں موجود ہیں، ٹریبونلز اپنا کام نہیں کر رہے.